अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हम आज ग्रामर की क्लास करेंगे। ग्रामर को हमने स्टार्ट किया था लफ्ज़ से, यानी कि लफ्ज़ क्या है। लफ्ज़ के बाद हमने कलिमा की तारीफ़ हमने पढ़ी थी, कलिमा की इक़साम पढ़ी थी, इसम फ़ेल हर्फ। फिर हमने इसम की तारीफ़ बयान की थी। और इसम की जो इक़साम है यानी कि उसको समझने के लिए हमें 4 टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत है। जो नंबर 1 था एराब, नंबर 2 जिन्स, नंबर 3 अदद, नंबर 4 वुसअत। आज हम एराब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एराब का कुछ हिस्सा हमने लास्ट वाली वीडियो में ऐड कर दिया था, जिसमें हमने फ़ाइल और मफ़ूल पढ़ा था। और ये हमने पढ़ा था कि इसम की आखिरी जो हर्फ है, इसम के आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है इसे एराब कहते हैं। एंड पे जो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आएंगी उसको हम एराब कहेंगे। हमने पढ़ा था इसम की आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है इसे एराब कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान जो है वो फ़ाइली हालत और मफ़ूली हालत और इज़ाफ़ी हालत से, यानी कि जो फ़ाइली हालत होगी वो हालत रफ़ा में होगी, मफ़ूली हालत जो होगी वो हालत नस्ब की होगी, और इज़ाफ़ी हालत जो होगी वो हालत जर की होगी। फ़ाइल का मैंने आपको समझाया था, फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। जब भी फ़ाइल आएगा यानी कि काम करने वाले की बात हो रही होगी तो वो जो कलिमा होगा वो पेश या दो पेश के साथ होगा। और मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है, यानी कि जो मफ़ूली हालत होगी, जिस चीज़ पे काम किया जाएगा, जब उसका ज़िक्र होगा तो वो ज़बर के साथ या दो ज़बर के साथ आएगा। और इसके बाद जो आज हमने डिटेल में जिस टॉपिक पे जाना है वो एराब की हालतें ही हैं। एराब की हालतें कौन सी हैं? 3: हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर। इसम अमूमन हालत रफ़ा में ही होता है। इसकी कंडीशंस जो होती हैं कुछ उसमें वो चेंज हो जाता है, वरना जो इसका मेन है अमूमन वो हालत रफ़ा में ही रहता है। इसके बाद जो आज हमने डिटेल में जिस टॉपिक पे जाना है वो एराब की हालतें ही हैं। एराब के लिहाज से इसकी इक़साम, एराब के लिहाज से इसकी इक़साम है दो, एक है मौरब अस्मा और एक है मबनी अस्मा। मौरब अस्मा जो है ना वो भी अपने आप में दो इक़साम रखते हैं। दो तरह के होते हैं मौरब अस्मा। उनके क्या क्या नाम है? एक का नाम है मुनसरिफ़ अस्मा और एक का नाम है गैर मुनसरिफ़ अस्मा। मुनसरिफ़ अस्मा को अगर डिटेल में हम जानेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्ट आपको समझाती हूँ, मेन पॉइंट्स जो आप अपने जहन में बिठा लें। जब हम आगे पढ़ेंगे तो साथ साथ मैं बताऊँगी, इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। बस कुछ आप कवायद को अपने जहन में रखिएगा। मुनसरिफ़ अस्मा जो होते हैं वो तनवीन के साथ होते हैं, और आपको कुरान मजीद में बहुत ऐसे अस्मा नज़र आएंगे जो तनवीन के साथ होंगे, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के साथ। और इसकी दूसरी स्पेशल बात क्या है कि इनकी जो एराबी हालत है वो तीनों हालतों में चेंज होती है, यानी कि वो हालत नस्ब में भी चेंज हो जाता है, हालत रफ़ा में भी, हालत जर में भी, यानी कि इनकी एराबी हालत चेंज होती रहती है। और इनकी कुल तादाद जो है वो 85% है, यानी कि इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। जब आप पढ़ेंगे कुरान मजीद तो आप नोटिस कीजिएगा कि तनवीन वाले कलिमात कितने हैं, सबसे ज़्यादा हैं, 85%। और ये इसकी मेन पहचान है, मुनसरिफ़ अस्मा की मेन पहचान यही है कि तनवीन वाले हरूफ होंगे और इनकी एराबी हालत जो है वो चेंज होती रहेगी। मिसाल के तौर पे मुहम्मदुन हालत रफ़ा यानी कि दो पेश के साथ आ रहा है, और हालत नस्ब में है मुहम्मदन दो ज़बर के साथ, और हालत जर में है मुहम्मदिन दो ज़ेर के साथ। अब ये तीनों में मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन हम देख रहे हैं, मगर इनकी जो मीनिंग है वो मीनिंग चेंज नहीं होंगे। एराबी हालत एंड वाला जो हर्फ होगा उसके ऊपर जो भी साइन आएगा वो चेंज होगा, मगर इसके मीनिंग्स चेंज नहीं होंगे। दूसरा, इनकी जो तादाद है वो 85% है, सबसे ज़्यादा है। ये मेन के पॉइंट है मुनसरिफ़ अस्मा के। अब हमने गैर मुनसरिफ़ को देखना है। गैर मुनसरिफ़ अस्मा कौन सी होती हैं? ये गैर मुनव्वन होते हैं, यानी कि ये तनवीन के बगैर आपको नज़र आएंगे, इनमें तनवीन नहीं होगी। और हालत रफ़ा में तो ये होंगे, पता लगेगा आपको, पेश वाले होंगे। हालत नस्ब और हालत जर में क्या फ़र्क है? हालत नस्ब में ज़बर के साथ होते हैं ना,
تو حالت جر میں بھی یہ زبر کے ساتھ آئیں گے، یہ حالت جر میں نہیں آتے، زیر کے ساتھ نہیں آتے۔ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں وہ زیر کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو پیش کے ساتھ اور زبر کے ساتھ ہی نظر آئیں گے۔ حالت رفع میں پیش کے ساتھ ہوں گے، حالت نصب میں زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں بھی زبر کے ساتھ۔ اور کل اسما، آپ وہی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، کل اسما کی تعداد اگر 100% ہے تو منصرف اسما 85% ہیں، اور یہ جو غیر منصرف جس کی اب بات ہو رہی ہے 13% ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مبنی اسما ہوں گے، آگے جو تھرڈ ٹاپک آئے گا، وہ صرف 2% ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو مین کوالٹی اس میں کیا کیا ہے، ایک تو یہ 13% ہے، اور یہ تنوین والے نہیں ہوتے، اور یہ زبر پیش اور زبر کے ساتھ آئیں گے، اور ان کی شکل جو ہوتی ہے حالت نصب اور جر میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثال میں اب میں آپ کو آگے مثالیں بھی دوں گی، بتاؤں گی۔ اچھا، جو مین ہم نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ مین پوائنٹس کون سے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو اسما ہیں یہ غیر منصرف ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو اکثر نام ہیں کچھ تنوین کے ساتھ ہیں، مگر زیادہ تر جو ہے وہ غیر منصرف ہے، یعنی کہ وہ آپ کو پیش کے ساتھ یا زبر کے ساتھ ملیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام جہاں پہ بھی آیا، یا تو وہ پیش کے ساتھ ہوگا یا وہ زبر کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام یا تو پیش کے ساتھ آیا ہے یا وہ زبر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ نہیں آیا۔ یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان میں سے کہیں پہ کچھ جو ہوں گے ان کے نام تنوین کے ساتھ آئے ہوں گے۔ 80% زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہیں وہ پیش اور زبر کے ساتھ ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر منصرف اسما میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ حالت جر میں بھی زبر کے ساتھ ہی ہوں گے۔ نمبر 2 پہ ہیں عربی میں مونث اسما، یعنی کہ جو خواتین کے نام آ رہے ہیں جہاں پہ بھی، یا احادیث میں بھی ہم پڑھیں گے، تو جتنے بھی نام ہوں گے وہ پیش کے ساتھ یا زبر کے ساتھ آئیں گے، وہ زیر کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ مثال میں ہے حتیجہ تو، عائشہ تو، فاطمہ تو، زینب اور مریم۔ یہ دیکھیں، یہ جو جتنے بھی نام ہیں یہ ہم نے 2 پیش کے ساتھ نہیں دیکھے یا 2 زبر کے ساتھ نہیں دیکھے، جہاں پہ بھی آئیں گے یا پیش ہوگی یا زبر ہوگا۔ حالت رفع میں پیش کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں زبر کے ساتھ۔ اس کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ مردوں کے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، مردوں کے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، اور مردوں کے نام وہ جو الف اور نون پہ ختم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو 4 پوائنٹ سمجھ لگ گئے۔ ایک تھا انبیاء علیہ السلام کے نام، دوسرا تھا مؤنث اسما جو ہیں وہ یہ غیر منصرف میں آئے گا، مردوں کے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں وہ غیر منصرف میں آتا ہے، مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں یہ ہم غیر منصرف اسما میں اس کو شمار کریں گے۔ پھر 5واں جو ہے پوائنٹ ہے وہ ہے فرشتوں کے نام۔ جبرائیل علیہ السلام کا نام جہاں پہ بھی آیا ہے، حضرت میکائیل کا بھی جہاں آیا ہے، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، ہاروت و ماروت کا نام آ رہا ہے، جہاں جہاں پہ بھی یہ نام آ رہے ہیں یا تو وہ پیش کے ساتھ آئیں گے یا وہ زبر کے ساتھ ہوں گے، اور اگر حالت جر میں آتے ہیں تو بھی وہ زبر کے ساتھ ہوں گے۔ فرشتوں کے نام غیر منصرف اسما میں شمار ہوتے ہیں اس کیٹیگری میں۔ نمبر 6 پہ ہیں شہر اور ملکوں کے نام، یعنی کہ کوئی بھی شہر ہے یا ملک ہے، وہ جب ہم اس کو عربی زبان میں دیکھیں گے لکھا ہوا تو وہ آپ کو پیش کے ساتھ یا زبر کے ساتھ نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد ہے کچھ متفرق اسما، مثلا فرعون، حامان، قارون، یہ جو بیچ میں نام آئے قرآن مجید کے یہ بھی پیش اور زبر کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ یعنی کہ ہم نے اس کو ذرا ڈیٹیل میں جانا کہ غیر منصرف اسما کس کو کہتے ہیں اور منصرف اسما کس کو کہتے ہیں۔ یہ بہت ڈیٹیل میں ٹاپک ہے مگر اس کو شارٹ کیا میں نے، زیادہ مثالیں وغیرہ نہیں تھیں، وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ آگے کرواتی جاؤں گی، آپ کو سمجھ لگے گی۔ کچھ مثالیں میں اس میں ساتھ ساتھ پکس میں ایڈ کر رہی ہوں جو آپ کو سمجھ لگے گی انشاءاللہ اس میں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے مبنی اسما۔ مبنی اسما کون سے ہیں؟ مبنی اسما وہ اسما ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ اس کا کیا کنٹراسٹ ہے؟ جو منصرف اسما تھے
وہ تینوں حالتوں میں چینج ہو جاتے تھے، حالت نصب میں، حالت جر میں، حالت رفع میں وہ اپنی شکل چینج کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو غیر منصرف اسما تھے وہ ان کا حالت نصب اور حالت جر میں اس کی شکل ایک ہی رہتی تھی، اور اس کے علاوہ وہ حالت رفع میں ہوتے تھے۔ مبنی اسما کون سے ہیں؟ اگر حالت رفع آ گیا تو بھی اس کی ایک ہی شکل ہے، اگر یہ حالت نصب میں ہے تو بھی یہ اپنی شکل چینج نہیں کریں گے، اگر یہ حالت جر میں آ گئے ہیں تب بھی اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 2% ہے، جو ان کے مین پوائنٹس ہیں نا یاد رکھنے والے وہ یہ ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 2% ہے۔ 100 میں سے 85 کون سے تھے؟ منصرف اسما۔ 13% کون سے تھے؟ غیر منصرف اسما۔ 2% کون سے؟ مبنی اسما۔ ان کی ایک ہی شکل ہوگی، ان کی شکل چینج نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں کون کون سی کیٹیگریز آئیں گی؟ اس میں موصولہ آئے گا۔ اس میں موصولہ کون سے ہیں؟ الذی، اللتی، الذین۔ یہ آپ قرآن مجید میں جب پڑھیں گے اس کے ساتھ میننگ ہے، مثلا الذی کا ہے وہ جو یا جس نے، اللتی کا بھی اس طرح ہی میننگ ہے، الذین کا میننگ ہے وہ سب، اس میں موصولہ۔ یہ میں نے اب آپ کو بہت شارٹ اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسماء اشارہ اس میں آئیں گے، ھذا، ھذہ، ان کا مطلب ہے یہ، پھر ذالک اس کا مطلب ہے وہ، اس طرح کے حروف آئیں گے۔ اس کے علاوہ اسماء ضمیر ہیں، ضمائر جو ہوتے ہیں۔ ضمائر کون سے ہوتے ہیں؟ ہوا، ہیا، انت، جس کو انگلش میں ہم ہی شیٹ کہتے ہیں، یہ بھی اسی میں ایڈ ہوں گے، یعنی کہ یہ اپنی شکلیں چینج نہیں کریں گے۔ حالت رفع میں بھی ان کی شکلیں یہی رہیں گی، حالت نصب میں بھی یہی رہیں گی، حالت جر میں بھی یہی رہیں گی۔ اس میں آ جائیں گے اسماء استفہام بھی، اور وہ ساتھ میں اس کی پک ایڈ کر دوں گی، جو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنے حروف ہیں جو اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ اپنی شکلیں چینج نہیں کرتے، یہ تینوں حالتوں میں ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے۔ جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اعراب کا ٹاپک وہ آج ہمارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہماری کلاس ہوگی وہ وسعت کے ٹاپک پہ ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔